باتیں مردوں کو بیان کرنے کی ہوتی ہیں، ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی نا. اچھا بھائی، بہرحال سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، دیکھ لینا، لڑیں گے بھی آپس میں، یہ بھی ذہن میں رکھنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائڈ افیکٹ بھی بہرحال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پیغمبر کرتے ہیں، فائدے زیادہ ہیں. اچھا بھائی، تو قال قائل منہم، ایک نے کہا، اس کو ترس آ گیا کہ یار ہمارا بھائی ہے، ہم قتل کیوں کریں اس کو. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا کی نظر ہم پر ہو، تو اس کو غائب کر دو، اس کو کیا کر دو، گم کر دو بس کہیں. تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں، کسی صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا تو کنویں سے بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. دیکھو پیغمبر کے بچے تھے نا، بیٹے تھے، اتنی بات ان میں خاندانی تھی کہ یہ لالچ ان کو دولت کی وجہ سے، حسد دولت کی بیس پہ نہیں ہوا کہ بھائی کو مار دو، پیسے لے لو، یا کہیں غلام بنا کے بیچ دو. نہ، باپ کی محبت چاہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگوں کے جرائم بھی خاندانی بیس پر ہوتے ہیں. چاہتے ہیں باپ ہم سے، آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہ ابا ہم سے محبت کرو، صحیح ہے نا، ابا کرنی ہے محبت کرو، نہیں کرنی جاؤ، ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے کے لیے. تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل. پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی. تو یا ابانا، ابا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بیچتے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے، ہم تو اس کے بھائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو نمبری جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی، کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا، اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا، تو یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا. وہ کہے گا یار مجھے تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، پیسہ میرے پاس بہت ہے، لیکن چلو اتنی دنیا لگا رہی ہے، تم بھی 1 آدھ کروڑ لگا دو میرے ساتھ، پروفٹ دے دوں گا، مجھے ضرورت نہیں. اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا وہ. خیر کیا ہوا، قالوا ارسلہ معنا غدا، کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں، یرتع ویلعب، جنگل میں جا کے کچھ کھائے گا، درختوں کے پھل وغیرہ، ویلعب، کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، جنگلی جانوروں سے ہم اس کو بچائیں گے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لیحزننی، مجھے خوف ہے، ان تذهبوا به، اس کو تم لے کر گئے اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے. مجھے اس بات کا ڈر ہے، جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا، خطرہ ہے مجھے. کیا کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ابا ہم اس کے بھائی اتنے لمبے تڑنگے، اتنے خوبصورت، اتنے طاقتور، ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے، انا اذا لخاسرون، تو ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں. پھر کیسی باتیں کر، حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا، یہی بناوت، ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی. یہ سیاستدان مجھے یاد آ رہے ہیں آج، مجھے یہ جب میں آئے تھے پڑھتا ہوں کون یاد آتا ہے، سیاستدان. تو آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی، زندہ ہے چور، زندہ ہے. تو پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے نا، تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وَإِنَّا لَهُ، اِنَّا، ابا ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے. یا آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، ابا نے بھیج دیا، سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے، یبکون، روتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا، چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو، خوب سمجھ لو. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں، عمل میں کیا ہے، زیرو. رونا اچھی بات ہے، قرآن پڑھ کے رونا، دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے، ایک رونا ڈرامے بازی والا ہوتا ہے. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو، اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا، سمجھ رہے ہیں نا.
وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا, جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے. تو یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے, انا ذہبنا, ابا ہم گئے تھے, نستبقو, دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا, بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فأکلہ الذئب, بھیڑیا کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. رو رہے ہیں. وما انت بمؤمن لنا, ابا ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے سے ہی دیکھو, ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں پہلے سے پتہ ہے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, کتنا سچ بول رہے ہو, لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی ہوشیاری ہے نا, دیکھو. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے. حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے, اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, نا بھیڑیے نے نہیں کھایا, تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے. عالم الغیب نہیں تھے, لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے, تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے. لیکن اب کریں کیا, اپنے ہی اولاد ہے, اپنے ہی بیٹے ہیں, اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگے فصبر جمیل, میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں, نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو, تو وہ کیا کہیں گے, ابا ہم جھوٹے ہیں, اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے, صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ بھیجا, جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ. وہ بندہ گیا اور کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام, ارے خوشخبری, اس میں تو کیا ہے, بچہ ہے. خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں انون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا, غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا. تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا, اس کو ہم بازار میں فروخت کریں گے. ھذا غلام واسروہ بضاعہ, نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں, دنیا میں ہمیشہ سے نا نالائق لوگوں کی اکثریت رہی ہے. میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی کی, میرے پاس سیکو 5 گھڑی تھی, نئی سسرال سے ملی تھی. وہ میں واش روم میں وضو کرنے کے لیے گیا, وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی, بھول گیا. میں واپس نکلا ہوں, آتے ہی مجھے یاد آیا, اور یہ گھڑی تو میں بھول گیا. تو جیسے ہی میں اندر گیا نا, ایک صاحب گھننے بن کے نا یوں کر کے, میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا, میرے ذہن میں ہی نہیں. میں نے کہا کیوں کرے گا چوری بھائی, اندر پڑی بھی ہے تو چھوڑ. اندر گیا ہوں تو گھڑی غائب. اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں, وہ پتہ نہیں کدھر غائب. وہ تو پھر ٹرین بھی ہے, پھر وہ اسٹیشن پہ کون سے ڈبے میں چڑھا ہے, تھا کس ڈبے کا, آیا کس ڈبے میں ہوگا بیٹھ کے. تو مجھے افسوس بہت ہوا کہ یار کتنی گھٹیا حرکت ہے آپ. تو مجھے اس کے اسٹائل پہ پھر نا, جب میں نے اس کی دیکھا تھا نا, تو مجھے یوں کر کے نا, اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا, یوں کر کے نا, یوں کر کے جا رہا ہے ایسے کر. تو گھٹیا حرکت. انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے چلتا ہے. کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہونا, آپ کے لیے وہ پتھر ہیں, بھائی میری چیز ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے, اناؤنسمنٹ کرتے. قرآن کہہ رہے انہوں نے چھپا دیا کہ یار یہ قیمتی سرمایہ ہے, جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو, اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں, صحیح ہے نا, ابا کو نہ پتہ چل جائے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قرآن کہہ رہے جان چھڑانا چاہتے تھے, جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں, کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. قَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ, تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے, اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا. کیوں, خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا, اس نے کہیں دیکھا ہوگا, خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا, اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو, اس کا خوب اکرام کرنا, عسیٰ ان ینفعنا, یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا, تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے, انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی
بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یعنی آپ تصور کر لو نا، کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو، اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا. معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جاتا، تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن. اتنے حسین کہ